کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے، مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے۔ جو شخص بھی دنیا میں پیدا ہوتا ہے، جو بچہ بھی دنیا میں پیدا ہوتا ہے، یا جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کے متعلق پہلے سے ہی لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کی کتنی عمر رہے گی، اس کا رزق کتنا رہے گا، وہ کتنی عمر پانے والا ہے۔ تو عمر اگر بڑھتی ہے یا گھٹتی ہے، یا زیادہ عمر ہے، کسی کی کم عمر ہے، کوئی جلدی مر گیا، کوئی دیر سے مر رہا ہے، تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ یہ فیصلوں کو، یہ حکم کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ تو اس میں ایک اشارہ ان چیزوں کی طرف ہے کہ وہ بیس لیس جو استدلال پیش کرتے ہیں کہ پہلے ارلیئر ٹائمز میں پری نیٹل ڈیتھس بہت زیادہ ہوتی تھی، مورٹیلٹی ریٹس بہت زیادہ ہوتی تھی، کیونکہ سائنس کا ڈیولپمنٹ نہیں تھا، اور آج کیونکہ سائنس نے ایڈوانسمنٹس کر لی ہے، ریسرچ ڈیولپمنٹ کی وجہ سے کافی یہ مورٹیلٹی ریٹ کم ہو چکا ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہم یہ سمجھ تو سکتے ہیں کہ ڈیتھ ریٹ کم ہو گیا ہے۔ پھر ایک چیز جو بتاتے ہیں کہ پہلے کے لوگوں میں عمریں کم ہوتی تھی، آج سائنس کے ایڈوانسمنٹس کی وجہ سے، وسائل بڑھنے کی وجہ سے عمریں طویل ہو گئی ہے، اور اموات کافی حد تک رک گئی ہیں۔ یہ دونوں بھی چیزیں صرف تب پیش کی جا سکتی تھی قرآن کی تردید میں، جب معلوم ہو جاتا کہ ہاں ایک بچہ ہے، وہ کتنے ایج تک زندہ رہنے والا ہے، یا وہ کتنی عمر پانے والا ہے۔ اگر وہ 2 سال کی اس کی عمر، ہم کو پتہ رہتا کہ یہ 2 سال اس کی عمر ہونی تھی، لیکن وہ پہلے مر گیا، 1 دن پہلے، 2 دن پہلے، اور اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی 2 سال عمر تھی، رہنے والی تھی، لیکن وہ طبی وسائل کے ذریعے اس کی عمر دراز ہو گئی، اور اس کی عمر میں 1 دن کا اضافہ ہو گیا۔ اگر یہ سائنس کہتی تو ماننے کے لیے کوئی چیز اس کو سمجھ بھی سکتے تھے، لیکن یہاں پر ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کیونکہ یہ ایج اور لائف سپین کا اقتدار صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ کس کی عمر کتنی رہنے والی ہے۔ لائک وائز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب ایج یا عمر، لائف سپین بڑھ گئی ہے، اس امر کی دلیل نہیں ہے کہ انسان اب اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو بدلنے پر قادر ہو گیا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اگر لائف سپین میں کچھ امپرومنٹ آ بھی گیا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو بدلنے پر ہم قادر ہوں گے۔ اور یہ آج بہت اچھے سے ہم کرونا وائرس کا جو پینڈیمک ہے، اس میں پوری دنیا اس چیز سے گزر رہی ہے، جہاں پر ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے بلیوڈ ونس کو لوز کیا ہے۔ ہم چاہتے ہوئے بھی سامنے ہمارے انسان کوئی جا رہا ہے، ہم اس کو نہیں روک سکتے تھے، اس کی موت، یا ہم اس کو نہیں روک پائے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم کو یاد دلاتی ہے۔ یہ بھی اللہ عز و جل کا فیصلہ ہے کہ فلاں زمانے میں فلاں انسان امراض یا ڈیزیزز کے علاج کی قدرت عطا کی جائے گی، ان کو وہ ڈیزیزز کے خلاف ویکسینز ملیں گے، اس ڈیزیز کے خلاف ٹریٹمنٹس مہیا کیے جائیں گے۔ یہ بھی اللہ کی قدرت اور اس کا فیصلہ ہے۔ فلاں دور میں انسان کو لائف سپین امپروو کرنے کے لیے ذرائع بخشے جائیں گے۔ ہر بیماری کی شفا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، ہر بیماری اگر کریٹ کی ہے تو اس کی اللہ تعالیٰ نے شفا بھی رکھی ہے۔ ڈھونڈنا ہمارا کام ہے، ریسرچ ڈیولپمنٹ کرنا، ڈرگ ڈسکوری کرنا، کلینکل ٹرائلز کرنا وغیرہ سب چیزیں ہیں۔ کب ملے گی دوا، یہ بھی اللہ کے پاس ہی طے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی شفا عطا کرے گا۔ کس کو شفا ملے گی یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ طے کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ شفا عطا کرنے والا ہے، ہر میڈیسن، ہر ویکسین 100% لوگوں کو گارنٹیڈ ہیلنگ، امپروو لائف سپین، لائف سٹائل اگر دے سکتی ہیں، اگر یہ کوئی انسان کلیم کر لے، کوئی سائنٹسٹ کلیم کر لے، نہیں ہو سکتا کہ 100% گارنٹی ہے کہ اس کو موت نہیں آئے گی، 100% گارنٹی ہے کہ یہ اتنے سال جیے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایج امپروو کرنے کے لیے، عمر دراز کرنے کے لیے، یا ایج کے خلاف کوئی میڈیسن نہیں ہے، بڑھنے کے خلاف، ڈیتھ کے خلاف کوئی میڈیسن نہیں ہے، نہ آنی ہے۔ موت اور زندگی اللہ کے اختیار کی چیزیں، اسی طرح عمر پانا عمر دینا بھی اللہ کے اختیار میں۔ تو کبھی کبھی اگر ہمارے زبانوں سے ایسے کلمات نکل جاتے ہیں تو ہم کو ان سے بالکل رکنا چاہیے، اور ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ عمر دینے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا اللہ ہے، عمر دراز کرنے والا بھی وہی ہے۔ ہم کو ضرور دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ دعائیں تقدیر کو بدلتی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نفع بخش، مطلب
عمر دراز فرما، ہماری خیر کے ساتھ عمر دراز فرما، ہمارے قریبی رشتہ داروں کی، تمام لوگوں کی عمر کو بخیریت خیر کے ساتھ اس میں اضافہ فرما، ہم ضرور دعائیں کر سکتے ہیں۔ پھر ایک چیز جو ہم کو احادیث سے ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ہم کوئی چاہتا ہے شخص کی اس کی عمر لمبی عمر پائے تو اس کو صلہ رحمی کرنا چاہیے، رشتہ داروں کے حق ادا کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ چیزیں بھی عمر کو امپروو کر سکتی ہیں۔ تو وہ اللہ کے ہاتھ میں، وہ جسے چاہتا ہے لمبی عمر دے، جسے چاہتا ہے کم عمر دے۔ پھر ہم جہاں تک کہ یہ بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے پیغمبروں کے ٹائمز میں بہت لمبی لمبی عمریں ہوتی تھیں، 900 سال، 100 سال اور اس طرح۔ تو ہماری امت میں اگر عمریں کم ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور وہ کسی چیز سے کم ہونے والی، گھٹنے نہیں والی۔ انفیکٹ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ کرونا وائرس کے دور میں ہم کو یہ معلوم پڑا، اتنی سائنٹیفک ایڈوانسمنٹس ہونے کے بعد بھی ہم کتنے لاچار، کتنے بے بس اور مجبور ہیں کہ عمر کو بڑھانا تو دور ہے، کہ جتنی عمر انسان کو پہلے ہی ملنے والی تھی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بھی چلے گئی۔ خیر وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اگر سائنس اتنی ترقی کر چکی تھی تو یہاں پر ہم کو سائنٹسٹ کو آ کر اس کا کلیم کرنا چاہیے کہ ہاں ہم اس کو روک سکتے ہیں۔ خیر وہ ساری چیزیں ڈسکشن کا پوائنٹ نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسی لیے لیلۃ القدر، رمضان کی راتیں ہیں، پھر کچھ ایسے اعمال ہیں جو ہم کو اپنی کم عمر پانے کے باوجود ہم اپنے اعمال کو، اپنے نیکیوں کو ہم ملٹی پلائی کر سکتے ہیں، بہت زیادہ بڑھا سکتے ہیں۔ جس طرح لیلۃ القدر کے بارے میں کہا گیا کہ وہ 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ ایسے اگر اپارچونیٹیز ہم اس کو یوز کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہماری عمر چاہے ہم کو جتنی بھی ملے، لیکن ہم اپنے ایمان کا، اپنے عمل سے بہت زیادہ چیزوں کو بڑھا سکتے ہیں۔ ثواب جاریہ کے کچھ ایسے اعمال ہیں جو ہم کر کے اپنے اعمال کو اپنی عمر سے بھی زیادہ بڑھا سکتے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو ہم اگر ڈھونڈنے بیٹھیں تو ہم کو ملیں گے کہ وہ ایج ریسٹرکٹیڈ نہیں ہے، نہ عمر کی اس میں کوئی قید ہے، بلکہ ہمارے مرنے کے بعد بھی وہ چلتے چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ قرآن کو سننے، بولنے، پڑھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری عمریں دراز کرے، ہم کو اس وبا سے جلد اللہ تعالیٰ راحت اور سکون عطا فرمائے، اور ہم کو قرآن پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے۔ آمین۔